اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں حافظ محمد صادق روحانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دوستو، اکثر دوستوں کا یہی رونا ہوتا ہے کہ ہم حاضرات کا عمل کرتے ہیں، ہماری حاضرات نہیں کھلتی یا صحیح طریقے سے ہماری رہنمائی نہیں کی جاتی۔ حاضرات میں جو چیزیں آتی ہیں وہ صحیح طریقے سے ہمیں گائیڈ نہیں کرتی، ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ بعض دفعہ یہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے حاضرات کے عمل کر دیے ہیں، چلے کیے ہیں، لیکن حاضرات نہیں کھلتی۔ بعض عاملین کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہم نے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی اور حاضرات نہیں ہو سکی۔ ایسے لوگ بالعموم حاضرات کے و آداب شرائط سے ناواقف ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے سرسری طور پر کچھ کتابیں پڑھ کر دیکھی ہوتی ہیں، عمل دیکھے ہوتے ہیں، اور ناکام ہونے کی صورت میں پھر اپنی کوتاہیوں کا احساس نہ کرنے کی بجائے روحانی عملیات ہی سے بدظن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ حاضرات کے آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مختصراً ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، آپ ان شرائط سے، ان باتوں سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے میں ان باتوں سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ تو دوستو، آپ جس بچے کے اوپر، جس معمول کے اوپر حاضرات کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کا اور اس بچے کا باوضو ہونا لازمی ہے، اور کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو یا بچے کو معطر بھی رکھنا چاہیے، پاک اور صاف لباس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے جو تلفظات ہیں، جس عمل کو آپ پڑھ رہے ہیں، ان کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جس کمرے میں آپ حاضرات کر رہے ہیں وہ کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس کمرے میں کوئی فحش، زنا اور شراب نوشی جیسا گناہ نہ ہوتا ہو، نہ ہی اس کمرے میں ٹی وی چلتا ہو، کسی طرح کا بھی اس کمرے میں فحش کام نہ ہوتا ہو۔ اس کمرے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، وہ کمرہ بند ہونا چاہیے بالکل۔ اس کمرے میں روشن دان یا جنگلہ وغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے، اگر ہو تو اس کو پہلے سے بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد جس کمرے میں آپ حاضرات کر رہے ہیں، اس کمرے میں کسی کیلنڈر یا ورنہ تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جس وقت آپ حاضرات کر رہے ہیں، اس وقت کسی قسم کی آپ نے سگریٹ نوشی سے پرہیز رکھنی ہوگی، اور ساتھ والا کوئی بھی آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ بھی اس وقت سگریٹ نوشی سے پرہیز رکھے، بلکہ اس کمرے میں کم از کم 3 گھنٹے سے پہلے سگریٹ نوشی نہ کی گئی ہو۔
اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر ایسی کوئی عورت موجود نہ ہو جس کو نجاست لگی ہو، ایسی صورت میں جس کو کوئی ماہواری کی تاریخ آ رہی ہو، ایسی قسم کی عورت بھی وہاں پر موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کمرے میں آپ نے لوبان اور اگربتی کو بھی جلا دینا ہے۔ ستارے کے لحاظ سے جو بخورات بنتے ہیں ان کو بھی جلانا چاہیے۔ پھر آپ کی نیت کے اوپر بھی دار و مدار ہے۔ آپ کی نیت صاف پاک ہونی چاہیے، صرف خدمت کے خلق کی نیت سے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے حاضرات کریں، تماشا دکھانے کی نیت سے نہیں کرنی چاہیے۔ اسے موکلین جو ہے نا خفا ہو جاتے ہیں۔ اور جس معمول کے اوپر حاضرات ہوتی ہو اس کے اوپر کر سکتے ہیں، اس کی عمر 10 سال سے کم ہونی چاہیے۔ لڑکے یا لڑکی کی کوئی قید نہیں ہے، جس پر حاضرات ہوتی ہو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حاضرات کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ نماز کے اوقات میں اور اس کے بعد مکروہ وقت میں حاضرات کو نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اس طرح کے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو کہ یوم عاشوراء کا وقت ہے، جو کہ یوم عاشوراء کے جو دن ہیں 9 محرم اور 10 محرم کی تاریخ کو بھی حاضرات کو نہیں کرنا چاہیے۔ جس حاضرات میں مٹھائی، پھول، تپاشے، کسی قسم کی جو توشہ ہے مقررہ کیا گیا وہ بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ موکلین کا صدقہ ہوتا ہے، اور حاضرات کے بعد ان چیزوں کو کسی دریا میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دریا قریب نہ ہو تو کسی جنگل یا میدان جو بستی سے دور ہو رکھ دینا چاہیے۔ اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے عامل اپنے اوپر حصار کرے، اور بچے کے اوپر، معمول کے اوپر بھی حصار ضروری ہے۔ جو یاد رکھیں جو حاضرات ہونے کی علامات ہیں، جب عامل کسی بچے پر یا کسی بڑے پر حاضرات کرتا ہے، وہ حاضرات کسی نقش کے خانے پر کی جا رہی ہو یا ہتھیلی پر یا انگوٹھے پر، پہلے معمول کو چھوٹے چھوٹے تارے جوگنوں کی مانند نظر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پھر اندھیرا سا چھا جاتا ہے، سر اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد حاضرات تھوڑی دیر میں کھل جاتی ہے اور سب کچھ صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کا ضرورت مند ہے، جس کے لیے آپ حاضرات کر رہے ہیں، یا کسی کی چوری چیز ہو گئی ہو یا پھر کوئی مریض ہو، اس کو بچے کے سامنے برابر میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حاضرات کے تمام ناظرین سے درخواست کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے، ان خاص ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنے اوپر کچھ نظر ڈالنی ہوگی، کہیں آپ کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے ان باتوں کے اوپر۔ اس لیے میں نے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو کہ خاص باتیں ہیں، میں نے پردہ آپ کے سامنے اٹھا دیا ہے، آپ نے ان کو اپنے ذہن میں ڈال دینا ہے، اور تمام عاملین، تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمیں دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت خلق کی نیت سے اس لین کی خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔